اور کیا کہہ رہے تھے کہ آیت اللہ علی خامنئی زنا کو سپورٹ کرتا ہے، استغفر اللہ، یعنی متا کو سپورٹ کرتا ہے. اور متا کیا ہے کہ ٹیمپورری نکاح، شادی، جو ایک فقہی مسئلہ ہے. ہم فقہی مسئلے میں جائیں گے نا تو پھر تو حنبلی، مالکی، شافعی، ہم حنفی، تو ہم میں بھی فقہی مسائل میں بہت سے اختلاف ہے. تو اس کے بیسس پر اگر ہم کسی کو کافر فتویٰ دیں گے تو پھر تو ہو گیا، کام ختم ہو گیا. پھر ہاں، ہمارے نزدیک یہ متا جو ہے یہ حرام ہے، ان کے نزدیک جائز ہے، لیکن وہ ٹیمپورری ایک نکاح ہے، زنا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک وہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن وہ لوگ جائز مانتے ہیں. اور یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے. متا جیسے مسئلے کو شیعوں کے ساتھ اختلافی مسئلہ بتانا ایسا ہے جیسے اسلام کے کسی مسئلے کو ہندوؤں کے ساتھ اختلافی مسئلہ بتانا. بھلا اسلام کا کوئی مسئلہ شیعہ دھرم کے ساتھ اختلافی مسئلہ کیسے ہو جائے گا، جبکہ متا تمام عالم اسلام کے نزدیک منسوخ اور حرام ہے. پہلے اس کی اجازت ہوا کرتی تھی، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے حرام ہونے کا حکم فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پارہ 18 سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے. اور آگے اس کے اندر شرعی کنیزوں کا بھی ذکر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، جس کے اندر پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو، درندوں کو بھی حرام کیا، یہاں تک کہ پالتو گدھے کا گوشت بھی حرام کیا. اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متا کرنے کو بھی حرام قرار دیا. اللہ یہ کہ ایک جنگ کے موقع پر صرف 3 دن کے لیے ایک خاص اجازت دی تھی، لیکن اس کے بعد یہ مطلقاً حرام تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم کو ختم کر دیا تو اب یہ کہنا کہ یہ اختلافی ہے، یعنی منسوخ کے اوپر عمل کرنا یہ خود میں حرام ہے. جس طرح سے پہلے شراب کی اجازت ہوا کرتی تھی، لیکن جب قرآن پاک کے اندر اس کے حرام ہونے کا حکم آ گیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا واضح ثبوت مل گیا، لہٰذا اب اس منسوخ والے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے سور بھی حرام ہے اور اس کا حرام ہونا بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہونا بھی حرام ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں حرام ہونے سے پہلے حلال ہوا کرتی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم اس کے حرام کا فرما دیا، اس کے بعد وہ آخری حکم ہے اللہ تعالیٰ کا مانا جائے گا. لہٰذا پہلے والے حکم پر عمل کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی توہین ہے. جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ متا ابتدائی اسلام میں ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی کسی شہر کے اندر گیا اور کچھ دن اس نے قیام کیا اور وہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا، تو ایک ٹائم فکس کر کے نکاح کسی عورت کے ساتھ کر لیا کرتے تھے. جیسے 10 دن رکنا ہے تو 10 دن کی شادی، اور 5 دن کی شادی، 3 دن کی شادی، اس طریقے سے ایک ٹائم پیریڈ یعنی ایک مدت کو طے کر کے نکاح کر لیا کرتے تھے. لیکن جب یہ سورہ مومنون کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر متا کو حرام قرار دے دیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خبر خیبر کے موقع پر جو ہے اپنے صحابہ اکرام کو جو ہے وہ ارشاد فرما دی. اسی طریقے سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث جس کے اندر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن یعنی عورتوں سے متا کرنے کو منع فرمایا اور پالتو گدھے کے گوشت کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ہے وہ منع فرما دیا. لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے خود اس تعلق سے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو کہ پہلے میں نے تمہیں متا کی اجازت دی تھی. فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے تمہیں پہلے اجازت دی تھی کہ عورتوں کے ساتھ متا کرنے کی، لیکن اب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. تو اب یہ کہنا کہ متا اختلافی مسئلہ ہے، یہ جہالت کی بالکل انتہا ہے. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو بہت پہلے شریعت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کچھ وقفے کے بعد پیدا ہوئے بہن بھائیوں کا بھی آپس کے اندر دیکھا جائے تو نکاح کی اجازت تھی. تو کیا اس پہلے والے حکم کو آج باقی رکھا جائے گا؟ تو پہلے کے دور میں خصوصاً عرب کے اندر زنا بہت زیادہ عام تھا اور ایک دم سے اس کو ختم نہیں کرایا جا سکتا تھا. اس لیے ٹیمپریری میرج کی اجازت دی کہ کم سے کم آپ 3 دن، 10 دن، 15 دن یا جو مدت آپ کو طے کرنی ہے اس کے اندر آپ نکاح کریں. اور پھر دھیرے دھیرے جب لوگ نکاح کے اندر بندھنے لگے، 1 مہینہ 2 مہینہ، کچھ لوگ زیادہ، اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو جو ہے وہ متا کو بھی نبی پاک نے ایک خاص مدت کے لیے تھا، اس کے بعد حرام کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے ارشاد فرما دیا قرآن پاک کے اندر.
لہٰذا جب جو حکم منسوخ ہو چکا اب اس پہ عمل کرنے کی شرعاً بالکل اجازت نہیں. تو یہ کہنا کہ شیعوں کے ساتھ اختلافی مسئلہ ہے تو معاذ اللہ کل کو قادیانیوں کے ساتھ بھی نبوت کا اختلافی مسئلہ ہو جائے گا. یعنی مسئلے کا اختلاف ہونا مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان مسئلے کا اختلاف نہیں ہوتا. ورنہ کل کو گوہر شاہی سے بھی ہمارے مسئلے کا اختلاف ہو جائے گا کہ وہ اپنے پیر کو خدا بتاتا ہے، اور اس طرح شیعوں سے دوسرے مسئلے کا بھی اختلاف ہو جائے گا کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کوئی حضرت علی کو نبیوں سے معاذ اللہ افضل بتاتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ اختلافی اور فقہی مسئلہ ہے، یہ بات بھی ہمارے صراط بھائی نے یہ ٹرم بھی علماء سے ہی سیکھی ہے، اور پھر علماء سے سیکھ کر علماء پہ ہی زبان درازی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. حرام کو حرام، حلال کو حلال، کفر کو کفر، ایمان کو ایمان سمجھنے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی دیش کا ساتھ دینا، کسی جنگ کے اندر شامل ہونا، کسی کی حمایت کرنا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کفر کو ایمان بتانے سے ایمان کا خطرہ ہے. لہٰذا اس دور پرفتن کے اندر مسلمانوں کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یاد کریں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ صبح کافر ہوں گے، شام کو مسلمان، اور شام کو کافر ہو جائیں گے تو صبح مسلمان، اور ایمان پہ رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ ٹھہرانا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا عالم اسلام کے اندر متع شروعاتی دور میں تھا لیکن بعد میں اس کو حرام کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے کہ حضرت علی نے خود فرمایا. حضرت علی کو ماننے والے شیعہ حضرت علی کی نہیں مان رہے، لیکن یہ صاحب مسلمان اور شیعوں کے درمیان اس کو اختلافی مسئلہ بتا رہے ہیں معاذ اللہ. کل کو سارے بدعقیدے باطل سے سارے مسائل اختلافی ہو جائیں گے. اب کیونکہ ایسی بات اگر کوئی چھوٹا موٹا انفلوئنسر کرے تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا یا اس کو زیادہ لفٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن کوئی ایسا شخص کہ جس کے لاکھوں کے اندر فالوور ہوں اور لوگ ان کو سنی سمجھ کے فالو کرتے ہوں صرف ان کی برکاتی ٹوپی کی وجہ سے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو ان سے آگاہ کروایا جائے تاکہ لوگ ایسے انفلوئنسر سے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں کہ جو جذبات میں آ کے اپنے دین اور آخرت کا سودا کرتے ہیں اور کفر کو ایمان اور ایمان کو کفر بتانے میں آمادہ رہتے ہیں. وضو اور تیمم کے تمام مسائل سیکھیں صرف ایک ہفتے میں ہمارے وضو کورس کے ساتھ. مرد اور عورت دونوں کے لیے وزٹ کریں warcstore.in پر.